بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، پروردگار عالم کی ایک ایسی عظیم صفت ہے جس مبارک صفت کی برکت سے اللہ رب العالمین اس عالم کون و مکان میں فتنہ و فساد کو ختم کر کے امن و سلامتی کی صورت پیدا کرتے ہیں۔ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں اللہ عز و جل نے ان تمام کی تمام چیزوں میں امن اور سلامتی پیدا کی ہے، یعنی کائنات کی چیزوں کو امن و سلامتی کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ ابتداً جو چیز بھی بنی ہے اس میں سلامتی ہے، پھر اس کے بعد جب اسی امن و سلامتی کی کیفیت کے ساتھ شیطانی قوت اور اس کا فتنہ و فساد، یہ کشمکش چلتی ہے باہمی، یعنی امن و سلامتی کے ساتھ شیطانی تصرفات تقابل کرتے ہیں، تو وقتی طور پر کہیں کسی مقام پر فتنہ و فساد پھیل جاتا ہے، لیکن انجام کار چیز کل شیء یرجع الی اصلہ ہی اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ اصل کیا ہے؟ امن ہے، اصل سلامتی ہے، اصل حفاظت ہے۔ اللہ رب العزت پھر دوبارہ اپنی اسی صفت کی برکت سے کائنات میں امن و سلامتی پیدا کر دیتے ہیں، جھگڑے اور فسادات اور شیطانی تصرفات کا خاتمہ کرتے ہیں اسی مبارک صفت کی برکت سے۔ جتنے لوگ بھی اللہ کے اس مبارک نام کا ورد کرتے ہیں اور اسماء و صفات کو اپنے قلوب میں ایک مقام عطا کرتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں، جگہ دیتے ہیں دل میں اور اس جیسا یقین بناتے ہیں، تو اللہ عز و جل اپنے ان بندوں کی ہر اعتبار سے حفاظت فرماتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ انسان کو بنیادی طور پر 4 چیزوں میں سلامتی کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے پہلی چیز جس میں امن اور سلامتی کی انتہائی ضرورت ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، وہ ایمان ہے۔ ایمان محفوظ رہے، ہر جگہ محفوظ رہے، گھر میں اور باہر محفوظ رہے، اور قبر تک محفوظ رہے، اور جنت تک لے جائے۔ اس ایمان کی حفاظت اور سلامتی کا ذمہ دار اللہ خود بنتا ہے، اور اس شخص کے لیے جو انابت اور رجوع اختیار کرتے ہیں۔ جن کو اپنے ایمان کی ہے ہی نہیں، ان کا ایمان تو جگہ جگہ ضائع ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت ایمان کو سلامت رکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں ایمان کی سلامتی۔ اور دوسری، جان کی سلامتی۔ جو آدمی اس صفت مبارکہ کو، 2 مبارک نام ہیں، 2 صفات ہیں، ان کا ورد کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اللہ پاک ہر شر سے اس کی جان کی حفاظت کرتے ہیں، چاہے شر ایسا ہو جو ظاہری طور پر مسلط ہو رہا ہو جنگ و جدال کی صورت میں، یا شر ایسا ہو جو خفیہ راستوں سے داخل ہو رہا ہو، جیسے جادو اور جنات کے ذریعے سے، جو بھی شر ہو اللہ پاک اس شر سے بھی حفاظت فرما دیتے ہیں جان کی۔ اور اسی طرح مال، انسان کی جان کے ساتھ ساتھ مال کی حفاظت بھی انتہائی ضروری ہے۔ اللہ کی یہ صفت مبارکہ انسان کی مالی حفاظت کے اندر بھی دخیل ہو جاتی ہے، اور اس کے مال کو محفوظ کرنے کا اللہ ذمہ دار ہو جاتا ہے۔ مال کی حفاظت کے اور بھی طریقے علماء نے بتلائے ہیں، لیکن ہماری جو اصل کیٹیگری ہے وہ وظیفہ ہے، تو ہم وظیفے کے ذریعے سے ہی بتائیں گے، ورنہ تو مال جو محفوظ ہوتا ہے صدقات و زکوٰۃ اور خیرات کی ادائیگی کے ساتھ محفوظ ہوتا ہے۔ جب اس کے حقوق واجبات ادا ہو جاتے ہیں، باقی جو بچتا ہے وہ مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتلایا گیا، یا رسول اللہ، بحرین میں
ساحل سمندر پر جو مال رکھا ہوا تھا، سمندر کی ایک موج اس کو بہا کر لے گئی۔ حضور نے فرمایا تحقیق کرو زکوٰۃ نہیں نکلی ہوئی ہوگی۔ جب تحقیق کی گئی تو مسئلہ یہی تھا، جب زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی، حقوق واجبات مال کے ادا نہیں کیے جائیں گے، مال غیر محفوظ ہو جائے گا، چاہے آپ نے اس کو اپنے وائٹ ہاؤس میں بھی محفوظ کر کے رکھا ہے پھر بھی غیر محفوظ ہے۔ یعنی محفوظ مقام کہہ رہا ہوں، جہاں بھی آپ اس کو محفوظ کر کے رکھیں گے وہ محفوظ نہیں، غیر محفوظ ہے۔ اسی طرح ان مبارک صفات کو پڑھنے سے عزت و آبرو کی حفاظت ہوتی ہے، آدمی کی عزت بھی محفوظ ہو جاتی ہے، چونکہ یہ سلامتی کے اعمال ہیں۔ اسی لیے جتنے لوگ اس عمل کا ورد کرتے ہیں، اللہ پاک بیماریوں کو، امراض کو ان کے قریب بھی نہیں بھٹکنے دیتے، بیماریوں سے ان کے وجود کی حفاظت فرما دیتے ہیں، مال کو ہلاکت سے محفوظ کر دیتے ہیں، عزت آبرو محفوظ رہتی ہے، ایمان محفوظ رہتا ہے۔ ہر قسم کی حفاظت کا یہ ذمہ دار ہے۔ کون ذمہ دار؟ اللہ عز و جل کی ذات عالی ان اعمال کی برکت سے۔ اگر کوئی آدمی سفر شروع کر رہا ہے تو دوران سفر ابتدا میں اگر وہ سفر شروع کرنے سے پہلے یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے یا سواری پر بیٹھ گیا اور اس کا ورد کرتا جائے، یا سلام سلمنا، یا سلام سلمنا، اللہ پاک اس سفر میں اس کی حفاظت فرماتے ہیں، ایکسیڈنٹ سے حفاظت فرماتے ہیں، دیگر حوادثات سے بھی اللہ پاک بچا لیتے ہیں، کسی قسم کا نقصان نہیں ہوتا۔ یہ سلامتی کا عمل ہے اور سلامتی کے لیے بہت مجرب عمل ہے۔ یہ اسم جمال ہی جمال ہے، یہ جمالی اسم ہے اللہ تعالیٰ کا، اور 131 اعداد ہیں اس اسم مبارک کے، اور سب سے بڑی خاصیت اس کی جسمانی صحت و تندرستی بھی ہے۔ جو آدمی روزانہ فجر کی نماز کے بعد 111 مرتبہ یا اس اسم کے عدد کے موافق 131 مرتبہ روزانہ صبح کی نماز کے ساتھ پڑھتا ہے، ہمیشہ تندرست رہے گا، اور سلامتی کا معنی کسی کا محتاج بھی نہیں ہوگا، اللہ پاک اپنا ہی محتاج رکھیں گے، اور شدید قسم کی بیماریوں امراض سے اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ ایسے امراض بندہ بیماری میں غیر کا محتاج ہو جاتا ہے، اللہ پاک ایسی بیماریوں سے بچاتے ہیں، اور غیروں کی محتاجی سے بھی اللہ پاک بچا لیتے ہیں۔ شدید قسم کے موذی امراض جو سمجھے جاتے ہیں، جو آدمی یا سلام پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ 2 اسماء مبارکہ اور بھی شامل کر لیجئے، یا باری یا باقی یا سلام، ان کو اگر پڑھتا ہے یا کسی کی دوائی پر دم کر کے آپ دے دیں، اللہ پاک اس دوائی میں شفا رکھ دیں گے۔ اور ایسا آدمی جو ان اعمال کو کرتا ہے، پڑھتا ہے، حیون کے بھی یہی فضائل بیان کیے گئے، یا حیو یا قیوم، یا حج میں بھی کمال صحت ہے، اس کو بھی اگر ان اسماء مبارکہ کے ساتھ شامل کر لیا جائے تو بڑے بڑے اطباء جن کے ہاتھوں میں اللہ نے شفا رکھی ہے وہ انہی اسماء مبارکہ کا ورد کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی بے ہوش ہو جائے، راستہ جا رہا تھا یا کوئی چوٹ لگی ہے زبردست جس کے ذریعے سے بے ہوشی طاری ہو گئی، غشی طاری ہو گئی ہے، اور اس کو ہوش نہیں آ رہا، تو علماء نے لکھا ہے اس کے سراہانے بیٹھ کر یا اللہ یا رحمان 3000 مرتبہ پڑھ لے، اللہ پاک اس کو ہوش عطا فرما دیں گے، بیماری کا جو غلبہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور ہر مرض کی کلی شفا ہے۔ یا سلام یا اللہ، یا حفیظ کو ساتھ ملائیں، یا حفیظو یا سلام، یا اللہ کو پہلے لے آئیں، یا اللہ یا حفیظو یا سلام۔ جو اسماء مبارکہ کے یعنی مؤثر ہونے کے مجرب معمولات ہیں اور طریقے ہیں، ان طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ اسم ذات کو ساتھ شامل کر کے پڑھا جائے، یعنی یا اللہ کو ساتھ ملا لیا جائے تو یہ مؤثر ترین عمل بن جاتا ہے۔
یا اللہ، یا رحمان، یا سلام، جتنی بھی گہرے امراض ہوں کسی بندے کے جسم کو لگے ہوئے، آپ ان اسماء مبارکہ کو پڑھیں، اس کے سرانے بیٹھ کر پڑھتے رہیں، دم کرتے رہیں، اللہ پاک اس کو شفا عطا فرما دیں گے، اور ایسی معجزاتی شفا ملے گی کہ لوگ دیکھ کے حیران ہوں گے کہ کل تک یہ نہیں بستر پر لیٹا ہوا تھا، آج اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی صحت مند بنا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ کوشش کریں سرانے بیٹھیں، تسبیح ہاتھ میں لیں اور تسبیح مریض کے سر کو لگتی رہے، اور یہ اسماء مبارک پڑھیں، یا اللہ، یا رحمان، یا سلام۔ اللہ پاک ان اعمال کی برکت سے گہرے ترین امراض سے محفوظ فرما دیں گے۔ اسی طرح جہاں لڑائی جھگڑے رہتے ہوں، ہر وقت فتنہ و فساد پھیلا ہوا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ روزانہ 131 مرتبہ پڑھ کر لڑائی کے مقامات پر اس کو دم بھی کیا جائے اور پانی پہ دم کر کے چھڑکا بھی جائے تو اللہ پاک وہاں امن و سلامتی پیدا کر دیں گے، جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کے نام کی تاثیر ہے۔ ایک تاثیر یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے مال و مکان کی حفاظت کے لیے عمل کرنا چاہتا ہے کہ کوئی ناجائز قبضہ کر رہا ہے یا اس کے مکان کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے، کرائے پر لے کر بلیک میل کرنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ یہی اسم مبارک کثرت سے اپنے مکان میں پڑھتا رہے، اللہ رب العزت اس کے مکان کو محفوظ فرما دیں گے۔ اور جو لوگ یا حفیظ یا سلام کا کثرت سے ورد کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ ایسے معجزاتی معاملات کیے ہیں کہ جو واقعات ان کو پیش آئے، انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں، ایسے عجیب عجیب معجزات ان کو نظر آئے ہیں جہاں سے محفوظ ہو کر گزرنا مشکل تھا، اللہ پاک نے وہاں سے محفوظ طریقے سے آگے پہنچایا ہے۔ ان اعمال کو کرنے والے لوگ، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، یہ بھی حفاظت کا عمل ہے۔ اس کے ساتھ یا سلام، ایک ایک تسبیح پڑھ لیں۔ ایک اللہ والے کا فرمان ہے کہ ایک آدمی ایک بڑی جھڑپ سے جا رہا تھا، یعنی جھڑپیں چل رہی تھی اور گولہ باری ہو رہی تھی، وہاں سے وہ گزر گیا، یہ پڑھتے پڑھتے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی ہے۔ یعنی ہر قسم کے شر سے محفوظ ہونے کا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان معمولات کی برکات عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔